نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ اسٹیج پر جلوہ افروز اساتذہ اکرام اور مہمان اعزام اور عزیز ساتھیوں، آج یوم جمہوریہ کا تاریخی دن ہے اور ہم یوم جمہوریہ کی حسین خوشی منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سارے ہندوستانیوں کو یہ خوشی مبارک ہو اور ہمارے اس ملک کی آزادی کا یہ ترنگا ہمیشہ اسی شان و شوکت کے ساتھ لہراتا رہے۔ عزیزان وطن، لیکن آج یہ خوشی ہم مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکر یہ بھی ہے کہ ہمارا ملک 77 سال پہلے آزاد ہوا اور 100 سال کی طویل جد و جہد کے بعد یہ آزادی حاصل ہوئی۔ یہ قربانی کس کی تھی؟ آزادی کی چنگاری کو کس نے شعلہ جوالہ بنایا؟ ملک کس کے ہاتھوں سے چھینا گیا؟ برادران وطن کب سے ہمارے ساتھ ہوئے؟ ان تمام سوالات کا جواب آپ تاریخ کے اوراق سے پوچھیں، وہ اوراق آپ کو جواب دیں گے کہ آزادی کی تاریخ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو فنا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ گھر ہمارا جلا تھا، حکومت ہمارے ہاتھوں سے چھینی گئی تھی، تو کیا اس کے لٹنے کا غم کیا کسی غیر کو ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے آزادی کی پہلی آواز اٹھائی تھی؟ حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا پہلا فتویٰ دیا تھا۔ سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید نے بالا کوٹ کے میدان میں آزادی کے لیے سب سے پہلے گردن کٹائی تھی۔ سید احمد شہید نے اپنی اس آزادی کے لیے اپنا خون بہایا تھا۔ سراج الدولہ نے 1757 عیسوی میں بنگال کی دھرتی پر خون کا پہلا نذرانہ پیش کیا تھا۔ ٹیپو سلطان شہید نے میسور کی سرزمین کو پہلی مرتبہ اپنے خون سے رنگین کیا تھا۔ کون نہیں جانتا ان قربانیوں کو؟ حضرت مہاجر مکی اور مولانا قاسم نانوتوی نے سب سے پہلے شاملی کے میدان اور دیوبند کی خونی مسجد کو اپنی حرارت نفس سے گرم کیا تھا۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی اور مالٹا کی جیل میں اپنے جسم کو سڑایا تھا۔ اے تاریخ تجھے بھی چیلنج ہے، اے تاریخ کے مذاق اڑانے والے تجھے بھی چیلنج ہے، اے جمہوریت کا خون کرنے والے تجھے بھی چیلنج ہے، اے مسلمانوں کی قربانیوں کا انکار کرنے والے تجھے بھی چیلنج ہے۔ اگر تمہارے پاس اس حقیقت کو جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ ایک مورخ کا یہ قول کتنا صحیح ہے کہ اگر یہ ملک 1919 عیسوی سے پہلے آزاد ہوتا تو ہمارے برادران وطن کو وزارت میں آنے اور حکومت سنبھالنے کا خیال تک نہ آتا۔ لیکن افسوس سر افسوس، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن کہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ قریب ہی کی تاریخ کو جھانک کر دیکھیں تو ہمارے مسلم لیڈر ہی تحریک آزادی کے سرخیل اور کاروان حریت کے سپاہ سالار نظر آتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر کون تھے؟ مولانا کی ذات سے کون ناواقف ہے؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے علاوہ سینکڑوں ایسے سرخیل علماء اکرام اور مسلم سورما ہیں جنہوں نے اس جنگ کی قیادت کی ہے۔ جلیان والا باغ میں ہمارے سینے چھلنی ہوئے ہیں، ہمارے گھر ویران ہوئے ہیں، لکھنؤ کے اندر ہماری نوابی کا خاتمہ ہوا ہے، پھر بھی یہ ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی یہ ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ہم وفادار نہیں، تم بھی تو دلدار نہیں۔ عزیزان وطن، ذرا اتنی قربانیوں کے بعد دیکھیے کہ آزادی نے ہم مسلمانوں کو کیا دیا؟ صرف خون، آگ اور آنسو۔ آج 77 سال میں مسلمانوں کے جتنے گھر ویران ہوئے ہیں، جتنی مسلمانوں کی گردنیں کاٹی گئی ہیں، جتنی عورتوں کو بیوہ کیا گیا ہے، جتنے بچوں کو یتیم کیا گیا ہے، جتنی عبادت گاہوں پر حملے کیے گئے ہیں اور اس کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے، غلامی کے 150 سالہ دور کو بھی اس پر شرم آتی ہے۔
آج ہمیں विदेशी اور पाकिस्तानी कहा जाता है, आज हम पर बांग्लादेशी होने का इल्जाम लगाया जाता है, आज हमें एक गिरा हुआ लुकमा समझा जाता है, हमारी दीनी शख्सियत को ISI का एजेंट कहा जा रहा है। दारुल देवबंद और नदवतुल उलमा जैसे इल्मी मराकिज पर छापा मारियां हो रही हैं, हमारे मजहबी हुकूक और आइन दस्तूर को शरीयत को कुचला जा रहा है, हमें पिछली सीट पर बैठने और नंबर 2 का शहरी बनकर जीने की दावत दी जा रही है, और हद तो यह है کہ ہماری مسجدوں کو توڑ کر مندر بنائے جا رہے ہیں۔ یہ ظلم کی وہ انتہا ہے کہ اس کے بعد ظلم کا کوئی درجہ باقی نہیں رہ جاتا۔ عزیزان وطن، آج ہم صرف دیکھنے میں آزاد ہیں، ورنہ ہمارے حقوق پہلے سے زیادہ پامال ہیں۔ آپ اپنی غفلت کو بیدار کیجئے، اپنے حقوق کا حوصلہ پیدا کیجئے، اور اس ملک کے نام نہاد و فدا پہ باور کرائیے کہ ہم ودیسی نہیں ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم پر یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے یہ جھوٹا ہے، اور پوری طاقت کے ساتھ یہ للکار سنائیے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اور کہیے اے سن اے شب دیجور اجالوں کے پرستار، تابندہ تھے تابندہ ہیں تابندہ رہیں گے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔